کیا اسٹار ہے پاکستان کا. ایک وقت میں آسٹریلیا میں تھا, پھر انگلینڈ پہنچے, پھر آسٹریلیا پہنچ چکے ہیں بابر بھی, اس کے ساتھ ہمارے شاہین افریدی اور دیگر لڑکے بھی. تو بابر کو یار ٹھیک ٹھاک طریقے سے کیش کر رہا ہے سڈنی سکسرز. مطلب یار اتنا شاندار انہوں نے اس کا بنایا ہے کہ بابر چلتا ہوا آ رہا ہے, ٹیزر ہے, اینڈ ہی از کیسے کیش نہیں کرے گا. زبردست. جس کنٹری میں وہ گیا ہوا ہے, چلے بابر کا چھوٹا سا ٹیزر بنایا اس کا, وہ دیکھیں ذرا کہ بلے سے کہانی شروع ہوتی ہے, پھر بابر آ کے دیکھتا ہے. کہہ رہی ہے کہ ہی ہیز ارائیوڈ. بھائی آئے تو شاہین افریدی, خیر وہ ان کی ٹیم کا نہیں ہے شاہین, دوسرے لوگ دوسری ٹیمز کے ہیں, لیکن بابر کو صحیح کیچ کر رہے ہیں. اس کا مطلب صحیح نچوڑیں گے بابر کو, یہ بات طے ہے. دیکھیں ہر میچ کوئی بھی اور چھٹی کوئی نہیں ملے گی. دیکھیں کوئی بھی بڑی لیگ یا کوئی بھی کاؤنٹی, چاہے انگلینڈ کی میں مثال دیتا ہوں, انگلینڈ میں بھی ہمارے کتنے بڑے بڑے پلیئرز تھے. اگر میں شعیب اختر کی بات کروں یا میں محمد زاہد کی بات کروں, جب ان کو کاؤنٹی میں سائن کیا, یا ہمارے اور جتنے بڑے سپر اسٹار وقار یونس, وسیم اکرم, ٹھیک ہے, یہ لوگ بھی جس ٹائم جب فرسٹ ٹائم بھی وہاں گئے ہوں گے نا, ٹھیک ہے, ادھر بھی جب فرسٹ ٹائم گئے تو ایسی ہی ویلیو نظر آئی ہوگی وہاں کے لوگوں کو. کیونکہ جب آپ اتنا بڑا سٹار کسی کو سائن کرتے ہیں تو اس کے بعد ان کی ممبرشپ بڑھتی ہے. وہ اس طریقے سے اپنے جس اوورسیز پلیئر کو سائن کیا وہ ہوتا ہے, وہ اس طرح اس کو سامنے لے کے آتے ہیں. سب سے پہلے تو وہ سوچتا ہے میں پتہ نہیں کیا چیز بن گیا ہوں, ٹھیک ہے, اتنی اس کی ویلیو نظر آتی ہے, ہر بندہ اس سے ملتا ہے, آ کے اس کے ممبرز اس سے ملتے ہیں, تو وہ ایک بالکل ہی ڈفرنٹ قسم کا وہ انسان اس کو دکھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کی دوسری بات یہ کہ ظاہر بات آپ نے اتنی انویسٹمنٹ کی بھی ہے, اس کے بعد سپانسر یہ سب کرنا, اسی کو کھلا کے اسی سے چیز پیسے بھی تو نکالنے ہیں نا. تو بابر اعظم اس ٹائم جس کنٹری میں بیٹھا ہوا ہے, نو ڈاؤٹ اس کنٹری کی جو کرکٹ ہے وہ بہت ہی اسٹرانگ, بہت ہی ٹف, ٹھیک ہے, سب سے میری فیوریٹ کرکٹ کے حساب سے جو میری نیچر ہے اسٹرانگ سخت قسم کی, یا ہم نے جو محنت کی ہوئی ہے, میری نیچر کے حساب سے وہ بیسٹ کنٹری ہے. ٹھیک ہے, اس سے بیسٹ کنٹری کرکٹ کے ساتھ فائٹ لڑنا, مطلب گوریاں ڈالنا, اس قسم کی ان کی جو ہے وہ ان کی کرکٹ ہے. تو اس کنٹری میں جا کے انہوں نے جس بندے کو سائن کیا ہے وہ اس ٹائم T20 کا سب سے بڑا پلیئر ہے, جس نے سب سے زیادہ رن کیے ہیں, پہلے نمبر پہ, ٹھیک ہے, جس نے سب سے زیادہ رن کیا. آپ کے حساب سے اس لیے بڑا, ٹھیک ہے, اس لیے میرے سے بڑا, میں تو ظاہر اسٹیٹس کی بھی بات کروں گا نا, اس حساب سے وہ دنیا کا سب سے بڑا پلیئر ہے رنز کے حساب سے. تو جو سب سے بڑا پلیئر ہے اسٹیٹس کے حساب سے, تو کیا مطلب اس کی پھر ویلیو نہیں بنے گی. مچل اسٹارک ٹیسٹ میچ کا لیفٹ آرم سب سے بڑا بالر ہے. نہیں, وسیم اکرم, کل ہی آپ نے پروگرام میں کہا وسیم اکرم سے اوپر نہیں جا سکتا. نہیں, لیکن اسٹیٹسٹکلی وہ وسیم اکرم سے نہیں. اب آپ کتنی, آپ یہ مان سن لینا میری بات, آپ کتنی دفعہ بولتے ہیں, میں نے آپ کے سامنے کتنی دفعہ آپ کی یہی بات کو غلط کر دیتا ہوں میں بھی. جناب عالی شروع, ٹھیک ہے, آپ مجھے کیا کہتے ہیں, T20 کا پلیئر روہت شرما اچھا ہے یا بابر اعظم؟ روہت شرما. تو پھر میں نے کب بولا بابر اعظم روہت شرما سے اچھا پلیئر ہے؟ اچھا نہیں, میں نے کب بولا پلیئر ہے؟ آپ نے ابھی کہا کہ بابر اعظم سب سے بڑا پلیئر. میں نے کیا ورڈ یوز کیے, میں نے بولا سٹیٹس کے حساب سے بابر اعظم اس ٹائم T20 کا سب سے بڑا پلیئر ہے. صحیح بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اگر T20 گیم کے حساب سے بات کریں, کھیلنے کے حساب سے, تو بابر روہت شرما سے بڑا پلیئر تو نہیں ہے نا. یہ ہوئی نا بات, ٹھیک ہے, تو میں وسیم اکرم کی بھی یہی بات کر رہا ہوں. بالکل صحیح, وہ چلا گیا وسیم اکرم مجھ سے اوپر, لیکن وسیم اکرم سے بڑا ٹیلنٹڈ یہ سب کچھ تو نہیں ہے. وسیم اکرم سے بڑا بالر اور ویو رچرڈ سے بڑا بیٹسمین, مجھے ایسا لگتا ہے. ٹھیک ہے, کرکٹ میں نے دیکھی ہے, مجھے نہیں لگتا. اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ یار جو زیادہ رنز کر دے گا, ٹھیک ہے, جو زیادہ رنز کر دے گا, اگر مثال کے طور پہ وراٹ کوہلی 10,000 رن کر دے, وراٹ کوہلی مثال کو 10,000 رن کر دے, ٹھیک ہے, کیا وہ ویو رچرڈ سے بڑا پلیئر ہو جائے گا؟ ٹیلنٹ کے حساب سے بات کر رہا ہوں. ویو رچرڈ سے بڑا پلیئر نہیں ہوگا, ویو رچرڈ سے ٹیلنٹ کے حساب سے امپیکٹ ویو رچرڈ سے بڑا, بہت ٹھیک ہے, لیکن جو اس کی پرفارمنسز ہیں, دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ لوگ بہت غلط ایگزامپلس دیتے, جس طرح آپ نے دی. ڈفرنٹ, دونوں کا کھیلنے کا سٹائل ڈفرنٹ ہے. اگر میں یہ بولوں کہ یار بابر اعظم تو T20 کا اچھا پلیئر نہیں ہے, جو کہ میں اس کے ساتھ زیادتی کروں گا, بھائی کیسے اچھا پلیئر نہیں ہے, آپ ہی مجھ سے سوال کر دیں گے اس کے بعد. اگر میں آج بولوں نا کہ یار بابر اعظم T20 کا اچھا پلیئر نہیں ہے, آپ ہی مجھ سے دوسرا سوال کریں گے, بھائی کیسے اچھا پلیئر نہیں ہے, T20 میں تو سب سے زیادہ رن, آپ کیسے کہہ رہے ہیں اچھا پلیئر نہیں. سب کا سٹائل ڈفرنٹ ہے.
T20 کے حساب سے اگر جو T20 کے حساب سے جیسا روہت شرما یہ لوگ کھیلتے ہیں, ہم یہ تھوڑی کہہ سکتے کہ یار صرف ٹیلنٹ کی بات ہوتی ہے. ہاں یار اس کا طریقہ کار کھیلنے کا ڈفرنٹ ہے, روہت شرما اور کا طریقہ کار کھیلنا ڈفرنٹ ہے. اب بابر سے امید ہے کہ اس بگ بیش لیگ میں بابر دیکھیں مجھے امید پتا کیوں, مجھے امید پتا کیوں ہے, مجھے امید اس وجہ سے ہے کیونکہ وہاں تو ایک پہلی چیز وہ جس طرح کھیلتا ہے, جو اسٹوک پلیئر ہے وہاں پہ باؤنسی پچز ہے. ٹھیک ہے, باؤنسی پچز پہ جو نیچرل اسٹوک پلیئر ہوتا ہے وہ بہت رنز کرتا ہے, اس کے رنز کرنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد جو یہ باؤنسی پچز ہوتی ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں وہاں پہ اسپنرز کا بھی اتنا رول نہیں ہوتا کہ جس طرح بابر کو پرابلم ہو جاتی ہے نا اسپنرز پہ, عام بال پہ آؤٹ ہو گیا یا بریک ہو گیا بہت زیادہ, وہ بھی اس کے لیے ایک آسانی ہو سکتی ہے اسپنرز کو کھیلنے میں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ آپ آخری جو اس نے کاؤنٹی کا سیزن کھیلا تھا انگلینڈ میں اس نے ٹھیک ٹھاک رنز کیے تھے وہاں پہ. ٹھیک ہے, تو باؤنسی پچز کا وہ ویسے بھی نیچرل ٹیلنٹڈ پلیئر رنز کر سکتا ہے. آ کر پھر سری لنکا میں پاکستان نے ورلڈ کپ کھیلنا ہے, اس سے پہلے آسٹریلیا سے سیریز بھی کھیلنی ہے, اور بھی سیریز ہے ہماری ایک. لیکن باؤنسی پچ سے اچانک سری لنکا کی پچ پر آنا تھوڑا سا مشکل تو نہیں ہے, لیکن گیپ ہے, گیپ ہے, مشکل ہوتا ہے, سب کچھ ہے, لیکن ایک کانفیڈنس ملتا ہے میں نے رن کیے. ہاں یہ بات ہے, یہ بات کانفیڈنس ملتا ہے میں نے رن کیے میں. صحیح ہے, میں کیوں بار بار بول رہا ہوں کہ زمبابوے کے خلاف اگر اس نے رن کیے, سری لنکا کے خلاف اگر اس نے 100 کیے, یا ساؤتھ افریقہ کے خلاف T20 تیسرے میں 68 رن کیے. ٹھیک ہے, میں کہہ بھی چکا ہوں یہاں پہ, چلے ٹھیک ہے جی ہلکی بولنگ ہلکی ٹیم نظر آتی ہے, لیکن اس کے لیے ہلکی ٹیم ہلکی بولنگ تو نہیں تھی نا, وہ تو 20 رن نہیں کر پا رہا تھا. ٹھیک ہے, اس نے وہ جو رنز کر رہا ہے اس کے لیے تو کانفیڈنس جتنا زیادہ لے وہ لے. اسٹیو سمتھ کو تو آپ نے کھیلتے دیکھا, اور بابر اعظم نے بھی آج کہا کہ بہت اچھا پلیئر ہے, بڑا اگریسو پلیئر ہے, اور بابر اور یہ ایک ہی ٹیم میں. تو اسٹیو سمتھ سے بابر کو کیا سیکھنا چاہیے؟ بھائی وہاں کی کنڈیشن سیکھے گا, وہ سیکھنا چاہیے نہیں, آپ کو سیکھنا ہے, آپ نے اس سے پوچھنا ہے, وہ ساتھ بیٹھا ہو آپ نے اس سے پوچھنا ہے کہ بھائی ان کنڈیشنز کے اندر کیسے کھیلنا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر بابر نے اتنے رنز کر دیے تو وہ بولے نہیں جی مجھے کیا بتانے کی ضرورت نہیں. ڈفرنٹ کنڈیشن, آج بھی اگر اسمتھ آسٹریلیا سے پاکستان آ جائے کہیں بھی, وہ آج بھی سیکھے گا. آج بھی پاکستان کے پلیئر سے وہ پوچھے گا یار پچز چینج تو نہیں ہو گئی, میں تو 4 سال پہلے آیا تھا, پچز میں فرق تو نہیں آ گیا کیسے اب زیادہ. اب اگر آسٹریلیا کی ٹیم ہی آئے گی اسمتھ کو پرابلم نہیں ہوگی, پہلے اتنا اسپن نہیں تھا, اب آئے گا اسپن ہو رہا ہوگا. تو ہر ٹائم بعد جب آپ جاتے ہیں تو ان کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے یار کنڈیشن چینج تو نہیں ہوگی, گراؤنڈ سلو تو نہیں ہوگی. میں پچھلی دفعہ آیا تھا بڑا تیز گراؤنڈ تھا, پچھلی دفعہ آیا تھا بڑی بیٹنگ پچز تھی, اس دفعہ بریک ہو رہا ہے, گراؤنڈ بھی لگتا سلو ہے. تو آپ جب بھی جائیں گیپ ہو تو بڑا فرق ہوتا ہے. اب ہم جب, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, جب ہم 6 مہینے لیگ کرکٹ کھیلتے تھے انگلینڈ میں, پھر وہاں موسم ٹھنڈا, ٹھیک ہے, پچز بالکل ڈفرینٹ, ٹھیک ہے, گیلی پچز میں بھی کرکٹ ہوتی تھی, گھاس والی پچز بھی ہوتی تھی, بیٹسمین مشکل سے رن کرتے تھے, بولرز مشکل سے بولنگ کرتے تھے, کہیں نہ کہیں ان کو پچز کی وجہ سے فائدہ بھی ہوتا تھا. لیکن جب ہم وہاں سے سوچتے تھے نا کہ اب پاکستان آنا, حالانکہ رہتے تو ہم پاکستان میں تھے, 6 مہینے ٹھنڈ میں وہاں کے حساب سے, حالانکہ گرمیوں کا موسم ہوتا تھا لیکن وہاں کے حساب سے ہمیں ٹھنڈ لگتی تھی. ٹھیک ہے, لیکن جب وہاں سے ہم واپس آتے تھے, آپ یقین کرو اتنی سخت گرمی ہوتی تھی یہاں پہ, ٹھیک ہے, ہمیں پرابلم ہوتی تھی, ہم آتے ہی ہمیں پرابلم ہوتی تھی, حالانکہ ہم رہتے یہاں تھے, اس جلدی آتے تھے, گرمی میں یوز ٹو کرتے تھے, کیونکہ فوراً فرسٹ کلاس کا سیزن سٹارٹ ہو جاتا تھا. تو ہم جب اپنی کنٹری میں رہ رہے ہمیں پرابلم ہوتی تھی, تو وہ تو اگر 2-3 سال بعد آ رہے تو پوچھنا ضرور چاہیے. اور میں یہ ضرور کسی اور کو میسج دینا دوں, بابر کو تو میں میسج میں ضرور دوں گا کہ بھائی آپ کے لیے یہ جو یہ T20 BPL کے جو آپ کے T20 میچز ہے, یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے, آپ کی فارم کے لیے بہت ضروری ہے, آپ کا جو T20 کا کپتان ہے اس کے کانفیڈنس کے لیے بہت ضروری ہے کہ یار بابر رن کر رہا ہے, شکر ہے رن کرنا شروع کر دیا. آپ کا جو کوچ ہے یا آپ کے جو سلیکٹرز ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ یار T20 ورلڈ کپ سے پہلے اگر وہ اتنی اچھی فارم میں ہے تو شاید ہمیں کہیں نہ کہیں فرق ہو. اس کے بعد آپ کی سری لنکا کی سیریز ہے, مجھے نہیں پتا آپ اس میں آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں. پھر اس سے پہلے T20 ورلڈ کپ سے پہلے آسٹریلیا کی سیریز ہے, پھر اس کے بعد T20 ورلڈ کپ ہے. یہ 2-3 سیریز ایک بڑے ایونٹ سے پہلے میں کہتا ہوں بہت ہی اچھا موقع ملا ہے بابر اعظم کو کہ اس کی فارم واپس آ جائے. اور ضرور اسمتھ وہاں پہ ہوگا, اس کو ضرور بتائے گا کہ یار اس کنڈیشن میں کیسے کھیلنا. اور یہ بھی بابر کو ضرور پوچھنا چاہیے, اور 100% پوچھے گا بھی کہ بھائی میں بہت سٹرگل کر رہا ہوں ان چیزوں کے اوپر, ضرور ٹھیک ہے, یہ مجھے بتاؤ کہ یہ اس پہ کیا ہے.
بات یہ ہے کہ آپ بڑے پلیئروں سے نا بہت کم ملتے ہیں کیونکہ وہ بھی بزی ہوتے ہیں, آپ اپنی کنٹری سے بزی ہوتے ہیں. تو لیگز کا یہی تو فائدہ ہے, جب آپ لیگز میں جاتے ہیں نا تو آپ ان بڑے پلیئروں سے مل جاتے ہیں جو آپ سے نہیں مل پاتے, تو پھر آپ ان سے پوچھتے ہیں. اب حالانکہ ٹیکنیک کے حساب سے بات کریں تو زیرو ٹیکنیک ہے,